كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تركتم الجهاد فسلط عليكم الذلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ نہایت ہی واجب احترام، قابل سب احترام، معزز مکرم حاضرین مجلس، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر قتال فرض کر دیا ہے۔ اللہ نے جہاد ایمان والوں پہ فرض کیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں یہ ناپسند لگتا ہے، تمہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم مارے جائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے اہل و عیال کا کیا ہوگا، ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بظاہر انسان ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے، وہ اسے اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جس چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہے، اللہ نے خیر انسان کے لیے اسی میں رکھی ہوتی ہے۔ جہاد یہ امت مسلمہ پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت جہاد بنایا ہے، اور اللہ نے اس امت کو ایک رستہ دیا ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے حق کو غالب کیا جا سکتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکتا ہے، اور وہ رستہ جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ جہاد کا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آ کر جہاد کریں گے اور حق کو ساری دنیا پہ غالب کر دیں گے، ساری دنیا پر دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے جہاد کیا ہی نہیں یا اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ، اور اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، جہاد کا ارادہ بھی اس کے دل نے نہیں کیا، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةِ النِّفَاقِ، گویا کہ وہ شخص منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ حضور نے فرمایا اس سے پہلے کتنے نبی آئے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس نبی کو صحابی نہ دیے ہو، حواری نہ دیے ہو، ماننے والے نہ دیے ہو، اتباع کرنے والے نہ دیے ہو، لیکن بعد میں کچھ ناخلف لوگ ایسے آئے جو کہتے وہ تھے، جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا، ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہوگا، جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہوگا۔ وہ اپنے
اپنے دل سے نفرت کرتا ہوگا وہ مومن ہوگا، مومن وہی ہوگا جو زبان سے جہاد کرتا ہو، ہاتھ سے جہاد کرتا ہو، دل سے نفرت کرتا ہو اور جہاد کا اعلان کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ وہ مومن ہوگا، لیکن فرمایا اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، جس نے نہ زبان سے جہاد کیا ہو، نہ ہاتھ سے جہاد کیا ہو، نہ دل میں کبھی خیال آیا ہو۔ فرمایا کہ دل میں مومن بھی نہیں رہتا۔ ایمان والا وہی ہے جو زبان سے یا ہاتھ سے جہاد کرتا ہو یا دل میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہو، نہ زبان سے جہاد کیا، نہ ہاتھ سے جہاد کیا، نہ دل میں کبھی خیال آیا، نہ ارادہ کیا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک وہ دور تھا جب اسلام کا غلبہ تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا بول بالا تھا، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، مسلمانوں کو سرخری عطا فرمائی تھی، امن و امان کا، عدل و انصاف کا، بھائی چارہ تھا، محبت تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور اسلام کو گندی نگاہ سے دیکھنا امر محال تھا۔ آج کے اس دور کے اندر اسلام مغلوب ہو گیا، مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان مظلوم ہو گئے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے، مغلوب